السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول زمین ذات کی قسط نمبر 11 جو کہ تحریر ہے حنا کامران کی، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اسے ریڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس نے صوفے کی بج سے ٹیک لگا کر خود کو بٹھایا۔ الاف کی جیکٹ اس کے دائیں ہاتھ کی جانب پڑی تھی۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر آنکھیں موند لیں۔ کچھ دن پہلے کے واقعات اس کی بند آنکھوں کی اسکرین پر جھلملائے تھے۔ یہ تب کی بات تھی جب ایگزامز ویک شروع ہو چکا تھا اور وہ وہیں بیٹھا پڑھ رہا تھا جہاں الاف نے اس پر گیلی مٹی کی بالٹی الٹی تھی۔ وہ پڑھ رہا تھا، ساتھ ساتھ اس گروپ کو بھی دیکھ رہا تھا جو اس سمے فٹ بال میچ لگائے ہوئے تھے۔ اس گروپ کا بانی سمر تھا اور وہاں وہ سب لوگ موجود تھے جو خواہ مخواہ اسے ناپسند کرتے تھے۔ بس الاف تھی جو شاید اپنا نظریہ اس کے لیے بدل چکی تھی۔ گول گول ہوا تھا اور بے ہنگم سا شور تھا جو مچ اٹھا تھا۔ ایبک نے گچڑتی نگاہ بے فکر امیروں پر ڈالی، پھر اپنا بیگ پیک کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ اسکول کا قدرے خاموش اسپاٹ تھا جہاں وہ درخت سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ابھی ایک ٹاپک ہی یاد کیا تھا جب دو پاؤں اس کے قریب آ کر رکے۔ تم وہاں سے کیوں اٹھائے؟ اس نے سر اٹھایا۔ وہ الاف تھی جس کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا وہ درمیان میں کھیل کو چھوڑ کر آئی ہے۔ شور میں کون نارمل انسان پڑھ سکتا ہے؟ رکھائی سے جواب دیا۔ اسے ان امیر زادوں کی بے فکری بڑی کھلتی تھی۔ صحیح کہا، تیاری کیسی ہے تمہاری؟ اس نے ایک بار پھر سے سر اٹھایا۔ الاف دی راک سٹار۔ الاف دی راک سٹار اس سے ہم کلام ہے۔ یہ بات اگر اسکول میں پھیل گئی تو سوچو کتنا کہرام مچ جائے گا۔ ابھی تو کر رہا ہوں، واثق امید ہے اپنا ریکارڈ قائم رکھوں گا۔ وہ مسکرائی تھی۔ اب یہ مسکرا کیوں رہی ہے؟ پہلے مجھ پر گیلی مٹی پھینک کر نفرت کا اظہار کرتی ہے، پھر یکدم شرمندہ ہو کر آس پاس منڈلانے لگتی ہے۔ یقیناً میرے ساتھ کوئی گیم کھیل رہی ہے، مگر میں اس بار اس کا شکار نہیں ہوں گا۔ وہ اس کی اگلی بات پر دنگ رہ گیا۔ مجھے تمہارا شکار کرنا بھی نہیں۔ ٹیلی پیتھی؟ وہ اس کے ہونک ہونے پر خفیف سا ہنستے کہہ رہی تھی۔ اسے ٹیلی پیتھی کہتے ہیں محترم، یا پھر چہرہ شناس ہونا۔ خیر جو تم سوچ رہے ہو وہ سب غلط ہے۔ مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں اور نہ ہی میرا بلنگ کا کوئی ارادہ ہے۔ بیٹھنے کو نہیں کہو گے؟ ٹیم کی یونیفارم پہنے، بالوں کو 2 چٹیوں میں گوندے وہ سے سراپا سوال تھی۔ میں تمہارے بارے میں نہیں سوچ رہا، اپنے دفاع کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ تم لڑکی ہو، تمہیں کچھ بھی کہنے سے پہلے 100 بار سوچوں گا، کیونکہ لڑکیوں کی عزت کرنا میری بہن نے مجھے اچھے سے سکھایا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا اس نے ایسا کیا کہا ہے جس کی وجہ سے الاف کا چہرہ تاریک ہو گیا، مگر اس کا تاریک چہرہ اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ کیوں؟ بتانا ضروری ہے کیا؟ میں اپنے پچھلے فیل کے لیے شرمندہ ہوں اور ہوتی رہوں گی۔ وہ میری تربیت نہیں تھی جو میں کر چکی ہوں تمہارے ساتھ۔ معافی چاہتی ہوں تمہیں تنگ کرنے کے لیے۔ پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ تو چلی گئی تھی لیکن ایبک کو مضطرب کر گئی تھی۔ وہ اپنے تئیں اس کے لیے پریشان ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے الاف نے پھر کبھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ نظر آتا تھا تو نظر جھکا کر چلی جاتی تھی، ٹکراتا تھا تو اگنور کر دیتی تھی، اور ایبک کو یہ چیز پریشان کر رہی تھی۔ کیوں؟ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ بری طرح پریشان ہو رہا تھا۔ نیلی جیکٹ خاموشی سے آنکھیں بند کر کے لیٹے لڑکے کو تک رہی تھی۔ وقت بیت رہا تھا، وقت کے ساتھ یادیں بھی۔ لیڈی آہن آج بھی مصروف سی اپنے آفس میں بیٹھی حساب کتاب نوٹ کر رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب ایبک کینٹین میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ وہاں سے سیدھا اسٹور آئی تھی، آ کر شیشو پنج میں مبتلا ہو گئی۔ وہ بھلا کس طرح راہم کو بلا کر اسے پیسے لوٹائے اور اس کا شکریہ ادا کرے؟ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی، مگر میں اسے بلاؤں کہاں اور کس طرح؟ اس نے ایک نگاہ لیڈی آہن پر ڈالی اور پھر ان کسٹمرز کی طرف جو آج کھچا کھچ اسٹور میں بھرے ہوئے تھے۔ لگتا ہے آج موقع نہیں ملے گا، اور ایسا ہو گیا تو بہت غلط ہوگا۔ کتنی شرمندگی ہوگی، جبکہ راہم نے واضح کہا تھا کہ وہ 2 دن تک یہاں ہے اور ظاہر ہے وہ شام کو چلا جائے گا۔ کیا سوچتا ہوگا؟ ہم کس طرح کے لوگ ہیں؟ اف، بل بناتے ہوئے وہ بھی سوچ رہی تھی۔ جب رش کم ہوا تو اسٹور خالی ہو گیا۔ تب لیڈی آہن کرسی کو پیچھے سرکا کر اٹھ کر باہر آئیں اور اس کے سامنے آن کھڑی ہوئیں۔ کوئی پریشانی ہے؟ کیونکہ میں نوٹ کر چکی ہوں تم کب سے وقفے وقفے سے مجھے دیکھ رہی ہو۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ ریشم دھوپ ان کے اسٹور کے شیشے کی وال سے اندر آ رہی تھی، مگر وہ ادا سے بہت دور تھی۔ ہاں، لیڈی آہن کی پنڈلیوں کو اس نے تھامے ہوئے تھا، پنڈلیوں سے نیچے سیاہ چکنے پمپس کو بھی۔ وہ دراصل وہ ہچکچائی تھی۔ لیڈی آہن کو اس کا ہچکچانا اچھا نہیں لگا۔ تم مجھ سے کچھ بھی شیئر کر سکتی ہو؟ امید بندھنے پر اس نے کہنا شروع کیا۔
دراصل میں نے ماما کے علاج کے لیے کسی سے قرض لیا تھا۔ راہم کا نام اس نے جان بوجھ کر گول کیا۔ اور آج قرض لوٹانے کا دن ہے۔ نہیں لیڈی آہن، ایسا نہیں کریں، میرے پاس پیسے ہیں، بس میں تو اسے قرض لوٹانے کے بارے میں سوچ رہی تھی، یعنی کہ مجھے کچھ دیر کی چھٹی چاہیے۔ لیڈی آہن کا پیسوں والا ڈرار اوپن کرتا ہاتھ تھم گیا۔ تو اس میں کیا مشکل ہے، تم جا سکتی ہو۔ وہ خوش ہونے کے ساتھ حیران بھی ہوئی۔ اور اسٹور؟ وہ میں دیکھ لوں گی۔ کون سا تم روز روز جاتی ہو میری بچی؟ کون سا تم روز روز جاتی ہو میری بچی، بہت ذمہ دار ہو تم، دیکھنا اللہ تمہارا نصیب بہت اچھا کرے گا۔ وہ اس کے گال کو تھپتھپا کر بولی تھی۔ ادا تشکر آمیز انداز میں وہاں سے اٹھ کر گئی تھی۔ کچھ دور جا کر اسے ایک ٹیلی فون بوتھ نظر آیا تھا اور اس کے سامنے کافی شاپ۔ شیشے کے ٹیلی فون بوتھ میں داخل ہو کر اس نے نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی۔ ہوا کے دوش پر لہراتے ہوئے سگنل جس کے فون میں گئے تھے وہ بیڈ پر اپنا سفری بیگ کھولے کھڑا تھا اور وارڈروب میں سے ایک ایک کر کے شرٹس کو تہہ لگا کر اس میں رکھ رہا تھا۔ ابھی اس نے تیسری شرٹ ہی رکھی کہ چوکور گرے رنگ کے لیمپ کے نیچے رکھا اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے شرٹ کو آخری تہہ لگا کر بیگ میں رکھا، پھر گھوم کر بجھے لیمپ کے نیچے فون کی طرف آیا جس کی اسکرین پر غیر شناسا سا نمبر جگمگا رہا تھا۔ عموماً وہ اس طرح کی کالز ریسیو نہیں کرتا تھا، مگر جب سے ادا سے اس کا پالا پڑا تھا وہ ہر کال اٹھا لیتا، اس امید سے کہ وہ ادا کی ہوگی، مگر بدقسمتی سے وہ کبھی ادا کی نہیں ہوتی تھی۔ پیزا والا کوریئر کمپنی اسکیم کالز یا ٹرائی کالز ہی ہوا کرتی تھی، مگر ادا نہیں ہوتی تھی۔ آج تو تم ہو جاؤ ادا پلیز۔ اس نے یس کا بٹن پریس کیا اور فون کو لاؤڈ سپیکر پر لگا دیا۔ ہیلو سر، میں انشورنس کمپنی سے زیک بول رہا ہوں۔ راہم نے چڑھتے اس کی بات کاٹی۔ وہ کیسے بھول گیا تھا، پچھلے 4 دنوں سے انشورنس کمپنی والا یہ بندہ اسے تنگ کر رہا ہے۔ اوف، اور میں FBI سے آفیسر راہم، اگر تم نے مجھے ایک اور کال کی تو واللہ تمہارا نمبر ٹریس کر کے تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا کال کاٹ دی گئی تھی۔ اس نے تسلی بخش سانس خارج کیا اور وارڈروب کی جانب بڑھا۔ ابھی اس نے دوسرا قدم اٹھایا ہی تھا کہ اس کا سیل فون پھر سے گونج اٹھا۔ راہم وہ غصے میں فون کی طرف لپکا، کال ریسیو کی، لاؤڈ سپیکر پر لگایا اور جھک کر منہ بالکل فون میں گھسا کر دھاڑا۔ دیکھو اب تمہارا بچنا ناممکن ہے، میں ابھی کے ابھی تمہیں ٹریس کروا کر گرفتار کرواتا ہوں۔ تم نے مجھے ہلکا لے لیا، غلط کیا، اب انجام کے لیے تیار رہو۔ تیش میں آ کر وہ فون کاٹنے ہی والا تھا کہ اسے مدھم سا نسوانی وہ سنائی دیا۔ سرخ بٹن پر جاتی انگلی ہوا میں ہی رک گئی۔ راہم ایک دم ٹھہر گیا۔ دماغ نے دل کی بے خودی پر اس کو جھنجھوڑا تو وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں ہوش میں آیا۔ اس نے جلدی سے فون کی اسکرین پر انگلی کو چلایا۔ 2 منٹ قبل آنے والی کال کا نمبر اور اس کال کا نمبر یکسر مختلف تھا۔ ادا، یہ تم ہو؟ اس سوال پر جیسے فون کرنے والی کی امید بندھی تھی، وہ گلا کھنکار کر بولی، جی میں ہی ہوں۔ راہم نے آنکھیں بند کر کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، پھر ان میں شرمندگی بھرے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ فون کی جانب پشیمان نظروں اور آواز سے گویا ہوا، سو سوری، وہ الفاظ تمہارے لیے نہیں تھے، انشورنس کمپنی والا مجھے تنگ کر رہا تھا تو مجھے لگا وہی ہے۔ ادا کی آواز بھی مدھم تھی یا پھر یہ اس کا انداز تھا۔ وہ بہت شائستہ اور دھیمے لہجے میں بولتی تھی، کوئی مسئلہ نہیں، میں سمجھ سکتی ہوں۔ وہ کچھ دیر رکی۔ راہم کو اس کا خاموش ہونا اچھا نہیں لگا۔ دل پنکھ لگا کر اڑ رہا تھا۔ خواہشات اس طرح بھی پوری ہوتی ہیں، اسے یقین نہیں تھا۔ دل کی صدا نے رنگ دکھایا اور اسے پوری زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے نواز دیا۔ اپنے بیڈ کے کنارے ٹکا وہ سائیڈ میز پر بجھے لیمپ کے نیچے رکھے فون پر ہی نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ کال چل رہی تھی، وہ اسے نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتا تھا، ہاں پر اس کی آواز تو سیر ہو کر سن سکتا تھا نا۔ تبھی یہ کال ریکارڈنگ پر لگی تھی، کون جانتا تھا کتنے دنوں تک وہ اسے سنتا رہے گا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ میں ہمتن گوش ہوں، اس نے چھوٹتے ہی کہا، اپنی جلد پر ایک بار پھر آنکھیں میچ گیا۔ آپ سے ملنا چاہتی ہوں، اگر ممکن ہو تو۔ بھاڑ میں گئی ہچکچاہٹ، وہ اتنا سنہری موقع کیوں کر گوائے۔ بالکل ہے، یعنی میں دستیاب ہوں، ہاں فری ہوں میں۔ الٹے پلٹے الفاظ نکالنے کے بعد بھی وہ پرسکون تھا۔ اچانک سے اس کے معدے میں ڈھیر ساری تتلیاں بھر گئیں، بس نہیں چل رہا تھا اڑ کر وہاں پہنچ جائے جہاں ادا اس سے ملنے کا کہنے والی تھی۔ ٹھیک ہے پھر کافی شاپ کیسی رہے گی؟ اگر وہ کسی اور کو یہ آفر کرتی تو راہم کو برا لگتا کہ وہ بھی عام لڑکیوں کی طرح مردوں کو دعوت طعام دے رہی ہے، مگر وہ اس کے لیے تھا، وہ اسے مدعو کر رہی تھی۔
کیوں برا لگتا بھلا، وہ بھی اس صورت میں جب وہ خود اس موقع کی تلاش میں تھا۔ یہ مرد کی خصلت ہے کہ عورت چاہے نامحرم ہی کیوں نہ ہو، اپنے لیے اس کے ہر اقدام کو جائز کر لیتا ہے، اور اگر وہی من پسند ہستی کسی دوسرے میں دلچسپی دکھائے، اس کے لیے لچک رکھے تو وہ ہلکے کردار کی ہو جاتی ہے۔ یہ مرد کی سوچ ہے، وہ ایسا سوچتا ہے، لیکن ایک با کردار عورت وہ ہوتی ہے جو کسی بھی نامحرم کی طرف کبھی پیش قدمی نہیں کرتی، وہ کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو، اس کے لیے حرام ہی ہے، ہر طرح سے۔ ہر انداز سے بات کرنا حرام، اس کے ساتھ ہنسنا حرام، اسے دیکھنا حرام، اسے سننا حرام، اس کے ساتھ لنچ، ڈنر، برنچ یا بریک فاسٹ کرنا حرام، اسے تحفے تحائف لینا حرام، سب حرام ہے، سب کچھ، تب تک جب تک آپ اس کے نکاح میں نہیں ہو جاتے یا وہ آپ کے نکاح میں نہیں آ جاتا۔ بہت زبردست، انفیکٹ مجھے تو طلب بھی ہو رہی تھی کافی کی۔ جھوٹا، وہ کب کافی پیتا تھا؟ سال میں ایک دو بار ٹیسٹ کر لے الگ بات ہے، ورنہ وہ چائے لور تھا، ہر طرح کی چائے، ہر ہربس کی چائے اسے پلوا دو وہ کبھی انکار نہیں کرتا تھا۔ ایک واحد کافی تھی جس کی آفر وہ بے دھڑک اور سینکڑوں بار مسترد کرتا آیا تھا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ اسے پسند نہیں تھی، اور دوسری یہ کہ کافی ایک کامن ڈیٹ مینیو تھا جو اسے ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ ایڈریس بتا کر اس نے جو ہی فون بند کیا، راہم نے تیزی سے دروازہ کھول کر کار کی چابی اٹھائی اور دوڑتا دروازے کی طرف لپکا۔ نوب پر ہاتھ رکھتے ہی وہ رکا تھا، مڑا اور عجلت میں آئینے کے سامنے آیا۔ اس نے رائل بلو رنگ کی شرٹ اور جینس زیب تن کی ہوئی تھی۔ جینس تو ظاہری بات ہے سادی تھی، ہاں شرٹ تھی جس کے گول گلے، بازوں کے کناروں اور گھیرے پر سفید آؤٹ لائن موجود تھی۔ راہم نے شرٹ کے کناروں کو پکڑ کر اسے سیٹ کیا، بالوں میں انگلیاں چلائیں اور پرفیوم کا اسپرے کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے خود کو دیکھا۔ اس نے مجھے ملنے کی دعوت دی، وہ خود سے مخاطب ہوا۔ میرے خیال میں میری وائبس اس تک پہنچ چکی ہیں، ایسا ہی ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ وہ خوش دلی سے مڑا تھا، مڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ کتنی ہی دیر تک آئینے میں اس کا عکس موجود رہا۔ وہ اس جگہ پر آیا جہاں ادا نے اسے بلایا تھا، اسے خاص تردد نہیں ہوا تھا ادا کو ڈھونڈنے میں۔ فیروزی سلک کا سادہ اسکارف دور سے ہی نظر آیا تھا، وہ سرشار سی چال چلتا اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ ادا، وہ جو دونوں ہاتھوں کو باندھے ماتھے سے ٹکائے مرر وال سے باہر دیکھ رہی تھی، اپنے نام کی نرم سی ادائیگی پر چونک گئی۔ سر اٹھا کر اسے دیکھا جس نے نظریں جھکا لی تھیں، پھر وہ کھڑی ہو گئی۔ میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ایک بار وہ اسے فون پر کر چکی تھی، دوسرا اسے ملنے کی دعوت دے کر، تیسرا اپنے سراپے سے، اور چوتھا اس جملے سے۔ راہم کو لگا ان پے در پے واروں سے کہیں وہ مکمل طور پر ہی گھائل نہ ہو جائے۔ آہ بیچارہ وہ۔ بیٹھیں۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ چکے تھے۔ راہم نے آرڈر دیا، دینے کے بعد وہ مکمل طور پر ادا کی سمت متوجہ ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال جلبلا رہا تھا کہ آخر اس نے اسے یہاں کیوں بلایا؟ کہیں فیلنگز کی تو بات نہیں؟ اگر ایسا ہو گیا تو وہ کس طرح سے ری ایکٹ کرے گا؟ عجیب بات تھی، لیکن اسے شرم آ رہی تھی، بہت زیادہ شرم، جسے کنٹرول وہ اپنے لب اور دانت بھینچ کر رہا تھا۔ آہ راہم، آہ، حد ہے تمہاری بھی۔ میں پھر سے معذرت کرتا ہوں اپنے سخت لفظوں کے لیے، غلطی سے تمہیں سننا پڑ گیا۔ ویٹر کافی رکھ گیا تھا، معلوم ہوتا تھا ادا کو وہ زیادہ پسند ہے، اس لیے آتے ہی اس نے سپ لینا شروع کر دیے تھے۔ کوئی نہیں، اب تو راہم کو بھی یہ پسند ہے، کافی پینے والی بھی اور کافی بھی۔ کچھ نہیں ہوتا، دراصل مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ ہاں، وہ کیا تھی بھلا؟ اس نے کپ کو اٹھایا، سوچتے ہوئے لبوں سے لگایا۔ اتنی بھی بری نہیں ہے، وہ دل میں سوچ رہا تھا اور پیے چلا جا رہا تھا۔ ادا نے اپنا چھوٹا سا چمڑے کا گول بیگ اٹھایا، وہ سیاہ رنگ کا تھا اور اس کے درمیان میں بڑا سارا سیاہ گلاب بنا ہوا تھا۔ راہم نے اس کی مخروطی انگلیوں پر نظر رکھی ہوئی تھی جو زپ کو کھول رہی تھیں۔ کیا کوئی کارڈ ہے جس میں لکھا ہوا ہے اسے میری دلچسپی کا پتہ چل گیا ہے اور اب وہ میری اس چیز میں پذیرائی کرتی ہے؟ یا اللہ ایسا ہو جائے پلیز۔ معدے میں جو تتلیاں ناچ رہی تھیں وہ اسے بری طرح ڈسٹرب کر رہی تھیں، پورے بدن میں جیسے سنسنی سی ہو، اور دل اس کا تو پوچھو ہی نہیں۔ آپ نے ہماری مدد کی، اس کے لیے بہت شکریہ۔ ادا کے الفاظ اسے سوچوں کے گرداب سے کھینچ لائے، وہ چونکتے ہوئے اچنبھے سے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ وہ کبھی بھی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھتا تھا، ایک بار دیکھا تھا، دل گواہ بیٹھا تھا، مزید کچھ کھونے کی اس میں تاب نہ تھی۔ آپ نے اتنے دن صبر کیا، اس کے لیے بھی بہت شکریہ۔ یہ آپ کے پیسے۔ مخروطی انگلیوں نے کارڈ نہیں بلکہ نوٹوں کے بنڈل کو نکالا تھا، نکال کر اس کی طرف سرکا دیا۔ معذرت چاہتی ہوں، اتنی دیر کے لیے آپ کے ظرف کی قائل ہو گئی ہوں۔ چھن، راہم کو لگا اس کے دل کے ساتھ ساتھ اس کی خوشیاں بھی چکنا چور ہوئی ہیں۔
میدے میں ناشتی تتلیاں مر گئیں، بدن میں اٹھتی آسودہ سی سنسنی سن ہو گئی، اور اس کا چہرہ جو شگوفوں کی مانند پچھلے 20 منٹ سے کھل رہا تھا مرجھا گیا تھا، زرد مردہ سا۔ تم نے مجھے اس لیے بلایا تھا یہاں؟ بوجھل سے بے یقین الفاظ نکلے۔ ادا نے سر کو جنبش دی۔ راہم نے کپ نیچے رکھ دیا۔ کافی ایک بار پھر سے کڑوی اور ناپسندیدہ ہو گئی تھی، مگر وقتی طور پر۔ میں نے بہت کوشش کی تھی جلدی لوٹانے کی، لیکن ممکن نہ ہو سکا۔ ایبک نے اور میں نے اوور ٹائم لگایا ہے ان کے لیے۔ مجھے امید ہے آپ مائنڈ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد لفظوں کا کال پڑ گیا تھا۔ وہ دل مسوسے لب بستہ سا وہاں بیٹھا رہ گیا۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ؟ وہ تو امید کے ساتھ آیا تھا، خوشی کے ساتھ آیا تھا، پھر اداسی اسے کیوں تھما دی گئی؟ بے عزتی کیوں کی گئی؟ دل کیوں توڑا گیا؟ راہم نے نچلے لب کو ہلکا سا تر کر کے چہرہ اٹھایا۔ ادا، آپ کو نہیں لگتا آپ میری انسلٹ کر رہی ہیں؟ پیسے میز کے وسط میں رکھے ہوئے تھے اور راہم کو لگ رہا تھا وہ مسلسل اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی خوشی کے قاتل جو مسلسل اس پر تضحیکی انداز میں ہنس رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے، میں کل آپ کی گرل فرینڈ کے سامنے بات نہیں۔ راہم نے جھٹکے سے اس کی بات قطع کی، اس کی آواز میں شاکی پن تھا۔ وہ میری گرل فرینڈ نہیں ہے، ہم پرینک کر رہے تھے، اور مجھے افسوس ہوا یہ جان کر کہ تم نے اس بات پر یقین کر لیا۔ بہت دکھ ہوا حقیقتاً۔ ادا کو اچانک سے اس میں کچھ غیر معمولی سا لگا، وہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا، بالکل بھی نہیں۔ لیڈی آہن کی باتیں سچ نہیں ہو سکتی۔ بالکل بھی نہیں۔ وہ ڈر گئی، تبھی کھڑی ہو گئی۔ راہم کے انداز میں، اس کے لفظوں میں اور عجلت میں وہ دنیا تھی جس میں ادا نے قدم نہیں رکھا تھا، اور نہ ہی وہ رکھنا چاہتی تھی، کبھی بھی نہیں، فی الحال تو بالکل بھی نہیں۔ مجھے لگتا ہے اب مجھے چلنا چاہیے۔ وہ بیگ کو کندھے پر ڈال رہی تھی جب راہم نے اسے روک دیا۔ روک لے گا تو بہتر تھا، نہیں روکے گا تو یوں ہی دکھ اٹھاتا جائے گا۔ آپ نے مجھے یہاں بلایا تھا اور اب آپ اس طرح سے جا رہی ہیں۔ مت اٹھیں ادا، میری پوری بات سنیں۔ وہ آدھی اٹھی اور آدھی بیٹھی تھی، اخلاقیات کو مد نظر رکھتے پوری بیٹھ گئی۔ راہم مجھ سے کہہ رہا تھا، جو وہ سن رہی تھی، وہ سب یہ تھا۔ میں نے آپ کو شروع دن سے کہا تھا مجھے پیسے نہیں چاہیے، اگر چاہیے ہوتے تو میں آپ سے طلب کرتا۔ کیا ایک بار بھی میں نے آپ سے اس چیز کی ڈیمانڈ کی یا ایسا تاثر دیا جس سے آپ کو احساس ہوا ہو؟ بتائیں مجھے۔ وہ اسے سوال کر رہا تھا۔ اگر ادا اس کی مخلصانہ باتوں کا الٹا مطلب نکالنے والی تھی، اسے بتا دیتی تو کیا ہوتا اس بیچارے کا؟ سوچیں ذرا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، چپ ہی رہی۔ وہ صرف آپ کی ماما نہیں، میری بھی ہیں۔ ادا نے یکلک سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پس منظر میں بہت سے لوگ کافی سے لطف اٹھاتے نظر آ رہے تھے۔ کافی کی خوشبو شاپ میں پھیلی ہوئی تھی۔ دنیا کی ہر ماں ہر ایک کے لیے ماں کی حیثیت ہی رکھتی ہے۔ پھر آپ نے کیسے سوچ لیا کہ ایک ماں پر خرچ کیے پیسے میں آپ سے لے لوں گا؟ ٹھیک ہے، میں اسٹوڈنٹ ہوں، کوئی جاب نہیں کرتا، اور وہ بلا شبہ میری پاکٹ منی کے پیسے تھے، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ میں انہیں بھلا چکا تھا۔ شعور اور لاشعور میں کہیں بھی نہیں تھے وہ میرے۔ مانے یا نہ مانے، آپ نے میری بے عزتی کی ہے، اب مجھے اس چیز کا دکھ ہے۔ بات کو ایک واضح جامہ پہنائے وہ واقعی رنجیدہ لگ رہا تھا۔ ادا نے لبوں کو کاٹا۔ مگر یہ کس طرح ممکن ہے؟ احسان کیا ہے، جانتی ہوں، پیسے واپس نہ کروں کس حیثیت سے؟ راہم نے کرسی کو آگے کھینچ کر اپنا بیٹ میز سے لگایا اور سنجیدگی کا چولا اوڑھے دھیمی بھاری حیثیت میں بولا، حیثیت کو ڈیفائن کروں گا تو آپ مجھے فلرٹی کہیں گی، اور میں نہیں چاہتا آپ اس طرح کا نظریہ میرے بارے میں رکھیں۔ ابھی آپ چھوٹی ہو، وقت آپ کو سب سمجھا دے گا۔ عام لڑکوں کی نسبت اس کے چہرے پر کہیں بھی کوئی بھی سختی نہیں تھی، بلکہ وہاں حیا اور لحاظ تھا جو یہ بتاتا تھا کہ سامنے بیٹھا لڑکا اس برے سے معاشرے میں اب تک محفوظ ہے۔ رہی پیسوں کی بات تو اب وہ ختم ہو چکی ہے۔ اپنی بات پر زور دے کر اس نے خود کو پیچھے کیا۔ میز سے لگتا پیٹ بھی ظاہر ہے پیچھے ہوا تھا۔ گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، یہ ایکسکیوز نہیں سنوں گا کہ آپ خود چلی جائیں گی۔ وہ کاؤنٹر پر بل پے کر کے مین دروازے کو پار کر رہا تھا۔ ادا ان پیسوں کو دیکھتی رہی، پھر آنکھیں بند کر کے اس نے طویل سانس خارج کیا۔ ایبک کی دور اندیشی صحیح تھی، وہ انہیں تاحیات کے لیے خود کا مقروض کر چکا تھا۔ اس نے چاروں ناچار پیسے اٹھا کر پرس میں رکھے اور اس کے پیچھے چل دی۔ وہ کسی نہ کسی طرح کبھی نہ کبھی اسے یہ پیسے لوٹا دے گی، اس نے سوچ لیا تھا۔ رہی وہ بات جو ابھی اسے بری طرح محسوس ہوئی، اسے وہ اگنور کر رہی تھی، کرتی رہے گی، کیونکہ یہی مناسب تھا۔ سمر، یہ اسی دن کی بات تھی جب راہم اور ادا کی ملاقات ہوئی تھی، اور الاف اور ایبک
ایک دوسرے سے اتفاقیہ طور پر ٹکرائے تھے۔ رات کے 12:15 بجے کا وقت تھا جب ان کا گروپ نشے میں ایک دوسرے کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ فقط ایک انسان تھا جو جاگا ہوا تھا اور وہ تھا ڈینس، جو ہانپتا کانپتا دوڑتا کمرے کے قریب آیا، دروازہ ٹھا کر کے کھولا اور نظروں کو گھمایا۔ کوئی بھی دروازے کی آواز سے نہیں جاگا تھا۔ وہ تیزی سے وکرم کے پیٹ پر سر رکھے نیند میں گم سمر کی طرف لپکا اور اس کا گال تھپ تھپا کر اٹھانے لگا۔ سمر، اٹھ یار، قتل ہو گیا ہے، وہ اسے تھپ تھپا رہا تھا۔ ابھی پچھلے دنوں کی ہی تو بات تھی جب اس نے اسی طرح کی ہیوی ڈوز اپنی سابقہ گرل فرینڈ کو دی تھی۔ وہ بھی اسی طرح مری تھی جس طرح آج ایک اور لڑکی جان گنوا بیٹھی تھی۔ کوئی تو سنے، قتل ہو گیا ہے مجھ سے۔ اب کہ وہ دھاڑا تھا، بوکھلاتے ہوئے سب کی آنکھیں کھلیں اور گردنیں اس کی جانب مڑیں۔ کیا بکواس ہے یہ؟ سب سے پہلے ہوش میں آنے والا سمر تھا، جس کی آنکھوں اور لفظوں میں خمار تھا لیکن دماغ بیدار۔ سچ ہے یار، اسے بھی ڈوز راس نہیں آئی، ڈینس گھبراتے کہہ رہا تھا۔ وہ امیر باپ کا بگڑا ہوا بیٹا تھا جس کے آگے کے فیوچر پلانز بہت زیادہ تھے۔ اگر یہ دوسرا قتل بھی اس کے کھاتے میں کھل گیا تو وہ برباد ہو جائے گا۔ چلو جی، ہو گیا کام تمام، میری بات سنو، شمشان گھاٹ بنا لو اس گھر کو تم، وکرم نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ڈینس کی یہ وہ آرام گاہ تھی جہاں وہ دوستوں کے ساتھ ہر طرح کا کام کر سکتا تھا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ پچھلے ہفتے مرنے والی لڑکی کو انہوں نے اسی گھر کے بیک یارڈ میں دفنا دیا تھا جہاں امرود کے درخت اگے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے اب وہ لڑکی بھی اسی زمین کے سپرد ہونے والی تھی۔ ڈینس، یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ ہم پکڑے گئے تو بچیں گے نہیں۔ ڈینس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے۔ وہ جنونی تھا، تھوڑا سا سائیکو بھی۔ پیسے ہونے کے باوجود اسے پیسوں کی لت تھی اور اسی لت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ڈرگس کو اپنے دوستوں میں سپلائی کرتا تھا اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ چل ٹائم گزارنے کے لیے انہیں بھی دے دیتا تھا۔ آج بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا مگر وہ لڑکی اس ڈوز کی طاقت کو سہ نہیں پائی، اس کا دل پھٹ گیا تھا، تبھی وہ موقع پر جان گنوا بیٹھی۔ ایسا نہیں ہوگا، تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے، ابھی تم اسے میرے ساتھ ٹھکانے لگاؤ۔ اور کچھ دیر بعد وہ لوگ دوسرے امرود کے درخت کے نیچے ایک گڑھا کھود رہے تھے۔ شہر میں اتنی جلدی رات نہیں ہوتی تھی جتنی شہر سے باہر ہوا کرتی تھی۔ الوؤں کے بولنے کی آوازیں اور جھینگروں کا شور پورے ماحول میں پھیلا ہوا تھا۔ وہ لڑکی جو مری تھی پلاسٹک بیگ میں کسی گٹھری کی طرح گھسائی ہوئی تھی۔ جلدی کرو، یہ سمر تھا جو ان سے کہہ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بے حد عجیب ہو رہا تھا۔ وہ نشہ کرتا تھا، ٹھیک تھا، لیکن قتل جیسے گناہ میں ملوث ہونا، یہ بات اسے تنگ کر رہی تھی۔ ماتھے پر چمکتے پسینے کے قطروں کو پوچھتے وہ اس سیاہ بیگ کو دیکھ رہا تھا جس میں کم و بیش 18-19 برس کی لڑکی تھی، اس کی بہنوں سے تھوڑی بڑی مگر اتنی ہی۔ ڈینس اور وکرم نے اس پلاسٹک بیگ کو اٹھا کر گڑھے میں پھینکا تھا۔ وہ لوگ اس گڑھے کو بند کر رہے تھے جب سمر وہاں سے واپس اندر آیا۔ کچن میں جا کر اس نے پانی سے بھرا جگ اٹھایا اور منہ سے لگا لیا۔ میرے سارے بچے ماشاءاللہ سے بہت فرما بردار ہیں، نیک اور اچھی فطرت کے۔ آدھا جگ پی کر آدھا اس نے خود پر الٹ لیا تھا۔ اکثر لوگ مجھ سے تمہاری شکایت کرتے ہیں کہ تم فلاں بار میں نازیبا حالت میں موجود تھے یا فلاں پب میں بے ہوش پڑے تھے، مگر مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں آتا کیونکہ میں اچھے سے جانتا ہوں میرا بھائی ایسا نہیں ہے۔ پوری دنیا بھی تمہارے خلاف گواہی دے گی، میں تب بھی یقین نہیں کروں گا۔ اس نے سر جھکا کر کاؤنٹر پر دونوں ہاتھ جمائے۔ ایک بات یاد رکھنا سمر، تم آج جو کرو گے کل کو ہم دونوں کو وہ سہنا پڑے گا، کیونکہ اب مکافات عمل تیزی سے ہوتا ہے۔ الاف کے الفاظوں سے اس کی پلکیں لرز اٹھیں۔ میرے دونوں بھائی بہت اچھے ہیں مگر جو زیادہ مجھے مستیاں کرواتا ہے وہ سمر ہے، میرا پیارا شرارتی بھائی۔ اس نے سر تھام لیا۔ یہ دوسری لڑکی تھی جسے وہ سب سے بے دردی سے زمین کی آغوش میں سلا چکے تھے، اور مزے کی بات یہ تھی کہ اب تک بچے ہوئے تھے، کوئی ثبوت نہیں تھا جو ان لوگوں نے واقعی بچایا ہو۔ جب میری بیٹیوں کے آس پاس دو نیک فطرت محافظ ہوں تو مجھے کس بات کا ڈر ہے؟ میرے لاڈلے بیٹے۔ اس کے لب بری طرح کانپ رہے تھے۔ یہ ان کا ہائی اسکول میں آخری سال تھا، اس کے بعد وہ لوگ بھی یونیورسٹی پرواز کر جائیں گے اور یقیناً اس کے یہ گناہ چھپ جائیں گے۔ ہاں، ایسا ہی ہوگا۔ کام ہو گیا ہے یار، پریشان نہیں ہو، کسی کو بھنک نہیں پڑے گی، وکرم نے اس کے شانے پر ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے کہا۔ جھکا سر اٹھا، آنکھیں سرخ تھیں۔ کیا جو ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے؟ دوست اور صحبت بہت میٹر کرتی ہے زندگی میں۔ دوست اور صحبت اچھی ہوگی تو راستے اچھے ملیں گے، ورنہ یوں ہی گناہوں کی بھٹیوں میں لکڑیاں اکٹھی ہوتی جائیں گی جو بعد میں آپ کو ہی جلا ڈالیں گی۔
آف کورس ہم کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے؟ سمر کی آنکھوں میں ڈر اور پشیمانی کی پرچھائی تھی جس پر وکرم چونک اٹھا۔ ان کے گروپ کا ایک اور رئیس زیادہ، اگر وہ بگڑ گیا تو معاملہ بگڑ جانا ہے، اس عیش میں خلل پڑ جائے گا اور وہ یہ ہونے نہیں دے گا۔ اس کی موت لکھی تھی، وہ یہاں اس طرح نہ مرتی تو کہیں اور کسی اور طرح مر جاتی، لیکن مرتی بہرحال پھر بھی۔ تو اس کی موت کو سنجیدہ نہ لو۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اس کا بوجھ تمہارے شانوں پر ہے تو غلط سوچ رہے ہو۔ جھٹک دو اس فرسودہ سی سوچ کو، کیونکہ ڈرگ اسے ڈینس نے دی تھی، تم نے نہیں۔ اور اگر دوست برے ہوں، بری صحبت کے ہوں تو ہر صحیح غلط کو آپ بھلا دیتے ہو، گناہ کرتے کیے چلے جاتے ہو، ایٹ دی اینڈ تباہ ہو جاتے ہو، جیسے وکرم اور باقی لڑکے کر رہے تھے۔ وہ سمر کو تباہ کر رہے تھے، بری عادتوں کا عادی کر رہے تھے، اس کے دل سے جائز اور ناجائز کا فرق مٹا رہے تھے۔ وہ یہ سب کر رہے تھے اور غلط کر رہے تھے۔ وہ یہ سب کر رہے تھے کیونکہ انہیں سمر سے پیسے چاہیے تھے، بہت سارے پیسے جو وہ ان پر لٹا رہا تھا اور شاید لٹاتا رہے گا، لیکن ہم نے اسے چھپا کر دفنایا ہے اور یہ ٹھیک نہیں۔ وکرم نے اس کے شانے پر ہاتھ دھرا۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم اسے پولیس اور ڈاکٹرز کے حوالے نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم بالکل تباہ ہو جائیں گے، اریسٹ کیے جائیں گے، نیوز میں اچھلیں گے، ہماری پڑھائی چھوٹ جائے گی۔ یار تم نے یا میں نے تھوڑی نا اس لڑکی سے کہا تھا ڈرگ لینے کو، دیکھا نہیں تھا وہ کتنے شوق سے اپنی مرضی سے لے رہی تھی۔ اس لیے پلیز پرسکون ہو جاؤ اور بھول جاؤ جو آج ہوا ہے، کیونکہ تم اس سب میں بے قصور ہو۔ وہ اس بات میں سر ہلا رہا تھا، واقعی سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، بالکل بھی نہیں۔ ایسا اسے لگتا تھا۔ گناہ کرنے والا، گناہ دیکھنے والا اور گناہ کو چھپانے والا، تینوں قصوروار ہوتے ہیں، تینوں ہی خسارے میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک کہتے ہو، وہ قائل ہو گیا تھا، ہمیشہ کی طرح۔ اس کی آنکھوں میں اس کی بہنوں کا چہرہ تھا جو اس وقت اپنی اپنی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی کتابوں کو اکٹھا کر رہی تھیں۔ سیمسٹر ختم ہو گیا تھا، کچھ ماہ کی انہیں چھٹیاں تھیں۔ آج سے ٹھیک 10 دن بعد وہ پاکستان کے لیے فلائی کرنے والے تھے۔ آج سے ٹھیک 10 دن بعد وہ ہونے والا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تمہاری بلیو جیکٹ مل سکتی ہے؟ کل مجھے آنا کی طرف ڈنر پر جانا ہے۔ انیشا کتابوں کو سائڈ پر لگاتی اپنی میز کو گیلے ٹشو سے چمکاتے کہہ رہی تھی۔ الاف نے پن ہولڈر میں سارے پن ڈالے۔ ایگزامز کے دنوں میں اسی طرح ان کی اسٹڈی بکھر جاتی تھی۔ وہ ایبک کے پاس ہے، کل لوٹا دے گا۔ سفید ٹشو کے اوپر انیشا کا میموری ہاتھ لمحہ بھر کو رکا، آئی بالز بھی تھمی تھیں۔ اس نے گردن موڑ کر قدرے دور کھڑی الاف کو دیکھا، جو اب دراز میں جھک کر اپنے نوٹس رکھ رہی تھی۔ ایبک سلطان کی بات کر رہی ہو؟ الاف نے دراز کو آواز کے ساتھ بند کیا اور دیوار پر چپکے رنگ برنگے اسٹکی نوٹس اتارنے لگی۔ ظاہر ہے ایک وہی ہے، فی الحال اسی نام کا۔ نوٹس کو ایک دوسرے کے اوپر چپکانے لگی۔ اب یہ بیکار ہو گئے تھے، مگر تمہاری اور اس کی تو لڑائی تھی نا۔ ٹشو اور ہاتھ ایک جگہ پر ہی رکھے ہوئے تھے۔ انیشا کا سارا کام ختم ہو گیا تھا، لیکن الاف کا ابھی رہتا تھا۔ اس نے مسکرا کر اپنی بہن کی جانب دیکھا۔ وہ پرانی بات ہے، اس نے شانے اچکاتے کہا تھا۔ ایک دوسرے کے اوپر چپکے نوٹس کو اس نے الٹے پاؤں کے پنجوں کی مدد سے ڈسٹ بن کھول کر اس میں پھینکا۔ انیشا کی حیرت اب تک برقرار تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے، یعنی تم دونوں متضاد شخصیت کے مالک انسان ہو۔ وہ رک گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے کیا نہ۔ ایبک تم سے جیکٹ کیسے لے سکتا ہے؟ وہ تو کسی کو دیکھتا بھی نہیں۔ الاف نے بھی گیلا ٹشو اٹھایا اور اسے گول میز پر پھیرنے لگی۔ سب کا پتہ نہیں، مگر مجھے دیکھ لیتا ہے، مگر شک کی نگاہ سے۔ اپنی بات پر وہ خود ہی ہنسی تھی۔ انیشا کے ہاتھ کو آہستہ آہستہ جنبش دے کر میز کو پھر سے چمکانے کا کام شروع کیا۔ شک کی نگاہ سے؟ ہاں، شک کی نگاہ سے۔ اسے لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کچھ کرنے والی ہوں، کوئی پرینک یا پھر کوئی بڑی چیز۔ وہ شاکی انداز میں مجھے گھورتا ہے اور سچ بتاؤں بہت اچھا لگتا ہے اس وقت۔ وہ ہنس رہی تھی، انیشا بھی مسکرا دی۔ زالے اس پر بہت ٹرائی کر رہی ہے، اس کی فیلنگز کافی مضبوط ہیں ایبک کو لے کر۔ اب الاف کا ہاتھ تھما تھا، مڑ کر جنبش سے اسے دیکھا۔ زالے، وہ اسے پسند کر رہی ہے؟ اس نے تصدیق چاہی تھی، نہ جانے کیوں آواز میں تلخی تھی۔ بالکل، آج یا کل میں وہ ایبک کو کہہ بھی دے گی، اور مجھے پورا یقین ہے ایبک اسے منع نہیں کرے گا۔ اس نے ادا کو بھی اپنا دوست بنا لیا ہے، اس کی کوشش اچھی ہے۔ الاف نے جھٹکے سے میز پر ٹشو کو گھسیٹا اور پھر اسے ڈسٹ بن میں پٹک دیا۔ اور اس یقین کی وجہ؟ انیشا نے بھی ٹشو ڈسٹ بن میں ڈالا اور ایک ستائشی نگاہ اپنی چمچماتی ٹیبل پر ڈالی۔ کیونکہ زالے ایبک کے معیار پر پوری اترتی ہے۔
ویسے ہی ریزروڈ، سنگل اور شائع ہے۔ مجھے لگتا ہے ان دونوں کا سین آن ہو سکتا ہے۔ اس سین کو آن ہونے سے قبل آف نہ کر دیا تو میرا نام بھی الاف نہیں۔ اس کی سوچیں خطرناک تھیں، مگر ایبک کا رجحان پھر بھی اس کی جانب نہیں ہوگا۔ اس کی نیچر بہت مختلف ہے، وہ کبھی بھی زالے کی اور قدم نہیں بڑھائے گا۔ اس کی تسلیاں اسی لیے تھیں کہ اس کے الفاظ بھی تو خود کے لیے تھے۔ جو بھی ہو، ہمیں اس سے کیا، ہم نے یہاں کون سا رہنا ہے، وہ دونوں ہی یہاں کے باسی ہیں۔ برچ اپ ہو یا بریک اپ، ہو کیئرز۔ الاف نے اسے مڑ کر جاتے دیکھا۔ اسے زالے اور ایبک کے بارے میں سن کر برا لگ رہا تھا۔ کیوں، سمجھ تو گئے ہوں گے آپ؟ اور وہ جو سوچ رہی تھی، ایبک کبھی بھی زالے کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا۔ انہیں کیفیٹیریا میں ایک ساتھ ہنستے دیکھ کر جل بھن گئی۔ ہاتھ میں پکڑے بین کو اس نے بری طرح سے مروڑا اور بیچارہ پناہ مانگ کر رہ گیا۔ مرد، ایک غصیلی نگاہ ان دونوں پر ڈال کر وہ وہاں سے باہر آئی۔ اس کے قدم گراؤنڈ کی جانب تھے۔ انیشا ٹھیک تھی، بھاڑ میں جائیں دونوں، ساتھ رہیں یا نہ، مجھے اس سے کیا، ہم دونوں نے کون سا یہاں رہنا ہے۔ وہ بڑبڑاتی تیز سپیڈ میں چل رہی تھی، آتے جاتے ہیلو ہائی کرتے لوگوں کا بھی جواب نہیں دے رہی تھی۔ اس کے شانوں تک آتے بال آج نیم کرلی سے تھے، سفید چھوٹے پھولوں والا پلازو، گھٹنوں سے کافی اونچی چنٹ دار فراک اور اس پر ویسٹرن طرز کا لانگ کرمچی کوٹ اور کراس بیک۔ وہ اسی کراس بیک کو مضبوطی سے تھامے چلی جا رہی تھی جب پیچھے سے اس کے نام کی پکار ہونے لگی۔ وہ نہیں رکی کیونکہ اسے رکنا ہی نہیں تھا۔ الاف، الاف، بات سنو۔ ایبک دوڑتا اس کے پاس آ رہا تھا۔ کئی گردنیں تھیں جو اس گمسم مجسمے کو آج بولتا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ گمسم مجسمہ، سب اسے یوں ہی کہا کرتے تھے۔ ادا کے علاوہ وہ کسی اور سے بات نہیں کرتا تھا، اسی بابت اس کا یہ نام پڑ گیا تھا۔ الاف، رکو، واللہ کتنا تیز چلتی ہو تم، وہ اس کے سامنے آ کر پھولے سانس لے کر کہہ رہا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں مدھم سی لو جلتی تھی اور نوڈل ہیئر ہمیشہ کی طرح بکھرے بکھرے سے تھے۔ میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہا ہوں، اتنا آکورڈ لگ رہا تھا، وہ مسکراتا کہہ رہا تھا۔ آس پاس سے بہت سے طلباء گزر کر جا رہے تھے۔ وہ پتلی سی پرپل رنگ کی بٹنوں والی شرٹ اور اس پر ڈارک براؤن لیدر کی جیکٹ زیب تن کیے ہوئے تھا۔ اس کی جینس کا رنگ بھی جیکٹ کی طرح ہی تھا۔ ہاں، البتہ جوتے وہی تھے جو ہمیشہ اس کے پاؤں میں ہوا کرتے تھے، چاکلیٹ براؤن، تھوڑے گھسے ہوئے مگر اچھے۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا مجھے پکارو، مت پکارتے، آکورڈ بھی نہ لگتا۔ اس کی آواز، اس کی ٹون، چہرے پر پھیلی خفگی۔ ایبک کے لبوں سے مسکراہٹ قوس قزح کی طرح غائب ہوئی۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ اچانک سے تم کیفیٹیریا سے چلی گئی تو میں تمہارے پیچھے چلا آیا۔ نہیں آنا چاہیے تھا۔ الاف کے ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں تھے۔ اس کے دائیں بائیں اور پیچھے سے بہت سے طلباء گزر رہے تھے۔ سر پر آسمان نیلا تھا اور اس پر دھوپ چمک رہی تھی، اسی وجہ سے آج بڑے بڑے گرے بلاکس والی زمین خشک تھی، ورنہ تو بارش اور نمی کی وجہ سے گیلی ہی رہتی تھی۔ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا، نفی میں سر ہلا کر وہ یہ کہہ کر مڑ گئی، مگر اسے وہیں جامد چھوڑ گئی۔ سر کو جھکائے وہ پرسوچ نگاہوں سے زمین کو تک رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے جھکا سر اٹھایا، گردن کو اس طرح گھمایا جہاں الاف مڑی تھی۔ وہ اس سے نظر بھی آ گئی، دور وہ کسی سے باتیں کرتی نظر آ رہی تھی۔ ایبک نے قدموں کو موڑ لیا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ وہ راہیں نہیں ہیں جن پر وہ چل سکتا ہے، بالکل بھی نہیں۔ کیا ہوا میرے بھائی کو؟ ادا جانے کہاں سے بوتل میں موجود جن کی طرح نازل ہوئی۔ اس کی کونی کو دونوں ہاتھوں سے تھامے وہ چلتے ہوئے دریافت کر رہی تھی۔ الاف کا شکریہ ادا کرنے گیا تھا۔ غلط کیا، مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اس نے بات دانستہ درمیان میں چھوڑ دی۔ رحم اور اپنے بیچ ہوئی تمام بات اس نے ایبک کو بتا دی تھی، اور یہ بھی کہ اپارٹمنٹ کی ڈبل ایک ساتھ بھرنی تھی جو کہ ان پیسوں سے بھر چکی تھی۔ ایبک کو رحم کے پیسے نہ لینا برا لگا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اگلی بار جب وہ آئے گا تو اسے خود لوٹا دے گا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ دونوں چلتے ہوئے ڈپارٹمنٹ کے باہر بچھے بینچوں میں سے ایک پر آ کر بیٹھے۔ اس کا موڈ اچھا نہیں تھا، میری غلطی ہے، وہ سر جھٹکتا کہہ رہا تھا۔ ادا نے اپنے بیگ میں سے چاکلیٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائی، جسے مسکراتے اس نے تھام لیا۔ وہ شوگر فری تھی۔ ایبک اس کا ریپر اتار کر کھانا شروع ہو چکا تھا۔ الاف کو چھوڑ دو، یہ بتاؤ تم نے مینڈلی سے گرینا کے بارے میں بات کی؟ چاکلیٹ چباتا اس کا جبڑا پل بھر کو تھما، پھر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بات کی تھی، پر وہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے پاس گرینا کی ڈچ کرنے کے ایویڈنس موجود ہیں۔ بات ختم کر کے اس نے رخ ادا کی طرف کیا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں ان کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہاں کون کیا ہے، کیسا ہے، ہم گواہی نہیں دے سکتے،
اور نہ ہی ان کے مسائل کو فکس کر سکتے ہیں۔ وہ جو بھی کریں ان کے اپنے اعمال ہیں، ہم یہاں فقط پڑھتے ہیں ادا، اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہوگی۔ وہ اس کے سمجھانے پر اس بات میں سر ہلا رہی تھی، پھر یکدم کچھ یاد آ جانے پر مسکرائی اور آنکھیں سکیڑ کر بولی، یاد تو رکھنا ہے بلکہ مجھ سے زیادہ تمہیں یاد رکھنا ہے۔ سنا ہے زالے تمہیں پرپوز کرنے والی ہے۔ ایبک کا چہرہ پل بھر میں لال ٹماٹر ہوا۔ کیا فضول سی بات کہی ہے، وہ کڑوا سا منہ بناتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ادا کی سکٹ تھوڑی اور قریب آئی اور شرارتی لہجہ اختیار کر کے بولی، اگر اس نے ایسا کیا تو تم کیا کرو گے؟ دیکھو مجھے سچ سننا ہے ہاں؟ وہ اس کے انداز پر سٹپٹا گیا۔ بہت افسوس کی بات ہے، کب جھوٹ بولتا ہوں تم سے، ہر بات بتاتا ہوں یہاں تک کہ یہ کہ وہ بھی جو نہیں بتانے کی ہوتی۔ جان بوجھ کر شاکی انداز اپنایا۔ ہاں تو پھر بتاؤ نا، کہو نا، کیا جواب دو گے اسے؟ ویسے میری طرف سے اوکے ہے، اچھی لڑکی ہے۔ اس کو تو مانو فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ ایبک نے اس کا ہاتھ کونی سے جھٹکا اور پورا اس کی طرف مڑ کر بولا، سیریسلی ادا، یہ تم کہہ رہی ہو؟ اسے یقین کرنا دشوار ہوا۔ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، اسکول میں ہیں، اس کے بعد یونیورسٹی جانا ہے، اچھی جاب کرنی ہے، اپنا بزنس شروع کرنا ہے، ماما کا علاج کرانا ہے اور ڈھیر سارا پیسہ کمانا ہے تاکہ ایک بے فکر زندگی آرام سے جی سکیں۔ یہی ہے نا ہم دونوں کا پلان؟ وہ اسے دریافت کر رہا تھا جس کا منہ لٹک چکا تھا۔ اور جہاں تک مجھے یاد ہے اس پلان میں کہیں بھی کوئی بھی ہم دونوں کے علاوہ شامل نہیں ہے۔ اگر کوئی وقت سے پہلے ہوا بھی تو وہ تمہاری زندگی میں ہوگا اور حلال طریقے سے ہوگا۔ بس چپ، اب فضول سی کوئی بات نہ سنوں میں، مجھے ایسے راستے پر نہیں چلنا جو بھٹکا دے۔ ہاتھ میں کافی ٹرے پکڑے زالے جو ان دونوں کے پیچھے ہی کھڑی تھی نم آنکھوں سے بھاپ اڑاتی کافی کو تکنے لگی۔ اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمارے پلان میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن زالے کی گنجائش۔ اچھا گھور کیوں رہے ہو؟ نہیں چھیڑ رہی یہ ٹاپک، حد ہو گئی۔ وہ منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ زالے وہاں سے مڑ گئی۔ کافی اس نے گروپ کی لڑکیوں کو تھمائی اور دور بیٹھے ان دونوں بہن بھائیوں کو دیکھنے لگی۔ بہت برے ہو تم ایبک، وہ اسے دیکھ کر دل میں سوچ رہی تھی، جبکہ ایبک کی خاموش نگاہیں لاشعوری طور پر اس پری پیکر کی متلاشی تھیں جو اسے جھڑک کر خود غائب ہو گئی تھی۔ وہ پری پیکر آپس میں مت بھیڑ کرتے اس گروپ کے پاس کھڑی تھی جو باتوں کے بعد اب ہاتھا پائی پر اتر آئے تھے۔ دونوں ہی تگڑی پارٹیز تھیں، دونوں ہی ایک دوسرے کو بری طرح مارنے میں مگن تھیں۔ یہ لڑائی بڑھتے بڑھتے پورے اسکول میں پھیل چکی تھی۔ بوتلیں ٹوٹ رہی تھیں، چیزیں اٹھا کر ماری جا رہی تھیں، فائرنگ ہو رہی تھی۔ پولیس آ گئی، آنسو شیل کھول دی گئی۔ الاف وہاں سے بھاگتی ہوئی انیشا کو کال ملا رہی تھی۔ وہ اسی بینچ کے پیچھے آ کر چھپی جس پر کچھ دیر قبل ایبک اور ادا بیٹھے تھے۔ جو ہی لڑائی کی بات دونوں نے سنی، ایبک کو اپنی اوٹ میں کیے وہاں سے لے گیا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے ایک دو بوتلیں اس کی کمر پر لگی تھیں، مگر اس نے ادا پر ایک آنچ نہیں آنے دی۔ اسے اپنے سامنے کی اپنی جیکٹ میں چھپائے جھکتے ہوئے وہاں سے لے گیا تھا۔ فون اٹھاؤ انیشا، فون اٹھاؤ۔ الاف نے گھبراتے معاملے کی سنگینی کو نوٹ کیا اور کان پھاڑ دینے والی آوازوں کو اگنور کرتے ہوئے مسلسل انیشا کو فون ملانے لگی۔ چوتھی بار جب اس نے کال ملائی تو اٹھا لی گئی۔ ہیلو انیشا، کہاں ہو تم؟ آنسو گیس کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوجنا شروع ہو چکی تھیں۔ پولیس کے سائرن اور لاؤڈ سپیکر کی آوازیں بتا رہی تھیں کہ ابھی سچویشن انڈر کنٹرول نہیں ہے۔ سمر کے ساتھ باہر جا رہی ہوں، تم کہاں ہو؟ ٹھیک ہو؟ الاف کی آنکھوں کے سامنے گیٹ تھا۔ اس گیٹ کے آس پاس کبھی کوئی بوتل آ کر ٹوٹ کر گر رہی تھی تو کبھی کوئی شیل۔ اسٹوڈنٹس پتہ نہیں کہاں سے باہر جا رہے تھے، مگر جا رہے تھے، تبھی ان کی تعداد کم لگ رہی تھی۔ تم پرسکون ہو کر جاؤ، میں ٹھیک ہوں، بلکہ آ رہی ہوں باہر۔ نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، سمر کو کہو پریشان نہ ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، باہر ملتے ہیں۔ فون کو بند کر کے اس نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈالا۔ وہ جس بینچ کے پیچھے چھپی تھی اس کے بالکل سامنے دو لڑکیاں اور بھی چھپی تھیں۔ الاف نے اونچی آواز میں انہیں پکارا، ہے، ہمیں باہر نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لڑکیوں نے اسے بینچ کی جالی میں سے دیکھا اور پھر شیشوں سے بھرے گیٹ کو جہاں وقتاً فوقتاً بوتلیں آ کر گر رہی تھیں، مگر کس طرح کسی بوتل کا شکار نہیں بھی ہوئے تو گیٹ پر موجود شیشے ہمارے بوٹ پھاڑ دیں گے۔ الاف نے پولیس اور اسٹوڈنٹس پر ایک نگاہ ڈالی، پھر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہاں سیڑھیاں تھیں جو پیچھے کی دیوار کے پاس سے گزرتی تھیں۔ اگر وہ سیڑھیوں پر سے دیوار پر چڑھ جائے تو یقیناً بیک گیٹ کی طرف اتر سکتی ہے۔ ہم یہ راستہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پاگل ہو گئی ہو، اسی راستے سے تو دفاع کے لیے بوتلیں اڑ کر آ رہی ہیں، اگر کچھ لگ گیا تو۔ الاف نے ان دونوں کو کچا چبا جانے والے انداز میں گھورا اور کھڑی ہو گئی۔ بھاڑ میں جاؤ، پھنسی رہو یہیں پر۔ وہ یہ کہتی اٹھ کر بھاگی تھی۔ لوہے کی خمدار سیڑھیوں پر ہاتھ رکھ کر وہ اوپر چڑھ رہی تھی۔ چڑھتے چڑھتے وہ ایک جگہ پر آ کر رکی، وہاں جہاں سیڑھیاں دیوار سے ٹچ ہو رہی تھیں۔
وہ دونوں لڑکیاں اسے سیڑھیوں سے دیوار کی طرف منتقل ہوتا دیکھ رہی تھیں۔ وہ اس دیوار پر چڑھی جو کہ خاصی اونچی تھی۔ اف اللہ، اللہ اکبر! یقیناً اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ میری مدد فرما! اس کا دل برقی رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ جانتی تھی اگر چھلانگ لگائے گی تو چوٹ متوقع ہے، لیکن ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے سے یہ کافی بہتر ہے۔ یوں اسے ملال تو نہیں ہوگا کہ اس نے کوشش نہیں کی۔ وہ مردوں کے سہارے چلنے والی لڑکی نہیں تھی، اسی وجہ سے اس نے سمر کو آنے سے روک دیا تھا، لیکن اب اس دیوار پر چڑھتے اسے شدت سے اپنے بھائی کی یاد آ رہی تھی۔ یاد آئی، ساتھ میں فون بھی آ گیا۔ ہیلو الاف، کہاں ہو تم؟ میں بس انیشا کو باہر تک چھوڑنے ہی والا ہوں۔ تم جہاں بھی ہو میرا انتظار کرو۔ یقین کرو اگر تمہیں ہلکی سی بھی چوٹ لگ گئی تو کبھی معاف نہیں کروں گا خود کو۔ جب لڑائی شروع ہوئی تھی تو یہ الاف ہی تھی جس نے سمر کو انیشا کے پاس جانے کو کہا تھا کہ وہ جانتی تھی انیشا چھوٹے دل کی ہے، ضرور ہاتھ پاؤں پھیلا بیٹھے گی، لیکن سمر اسے تنہا چھوڑنے پر قائل نہیں تھا۔ تبھی اس کا ہاتھ تھام کر طلبہ کو دھکا دیتے آگے بڑھ رہا تھا جب اچانک چند لوگوں کی وجہ سے الاف کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ عوام کے سمندر میں اسے دور بہہ نکلی تھی۔ سمر نے اس تک آنے کی بارہا کوشش کی تھی مگر بے سود۔ الاف کو چھوڑ کر انیشا کے پاس جانا ہی پڑا۔ کوئی دقت نہیں ہے، تم بحفاظت اسے گھر پہنچا دو۔ میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی دیر میں ہی پہنچنے والی ہوں۔ کہتے ساتھ ہی اس نے فون کاٹ دیا کہ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کمزور پڑے، اگر کمزور پڑ گئی تو کبھی اس اونچی دیوار کو پھلانگ نہیں پائے گی۔ اے بک، وہ الاف ہے نا؟ ٹیکسی میں بیٹھنے سے قبل ادا نے اس کی توجہ دوسری جانب مبذول کرائی۔ حالات کی نزاکت کی وجہ سے اس نے ٹیکسی کروائی تھی کہ ایسے وقت میں یہاں ٹیکسیوں کی لائن لگ جاتی تھی جو طلبہ کو آدھے رینٹ پر ان کے مقام تک پہنچاتی تھیں۔ ادا کے متوجہ کروانے پر ایبک پورا مڑا۔ کیمپس کی وہ دیوار جس پر سے سیڑھیاں دوسری منزل تک جاتی تھیں باہر سے ہی نظر آ رہی تھی کیونکہ وہ بہت اونچی تھی۔ الاف کا وہاں ہونا بتا رہا تھا وہ کیا کرنے والی ہے۔ تم جاؤ، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ مگر تم کیا کرو گے؟ جاؤ ادا، میں آتا ہوں۔ وہ اس کی سخت ہدایت پر ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ ایبک نے اس راستے کا رخ کیا جہاں سے وہ ادا کو لے کر آیا تھا۔ بچتے بچاتے وہ الاف کے پاس بالآخر پہنچ گیا۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر سانس بحال کرتے اس نے نظر اٹھائی اور دھک سے رہ گیا۔ وہاں الاف نہیں تھی۔ اس نے بے چین نگاہوں کو چاروں اور گھمایا، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ کہاں جا سکتی تھی بھلا؟ مجھے ڈھونڈ رہے ہو؟ اپنے بے حد نزدیک سے آتی آواز پر وہ اچھلا تھا، چہرے پر گرد، کوٹ کا کونا پھٹا ہوا اور آنکھوں میں نمی۔ کیسے نیچے آئی تم؟ میں نے دیکھا تھا اوپر تھی۔ چوٹ تو نہیں لگی تمہیں؟ ٹھیک ہو؟ بے حد پریشانی سے استفسار کرتے وہ نظروں سے اسے ٹٹول رہا تھا۔ الاف کا یکدم دل بھر گیا۔ کیوں؟ یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اس پائپ سے نیچے آئی ہوں۔ اس نے دیوار کے ساتھ نیچے آتے پائپ کی جانب اشارہ کیا۔ بوڑھی آنکھوں میں اس کے لیے پریشانی تھی، بھوری چمکتی بے ریا سی آنکھیں۔ شکر خدا کا، مجھے لگا تم نے چھلانگ لگا دی۔ آؤ وہاں سے چلتے ہیں، وہ راستہ کچھ محفوظ ہے۔ میرے آگے آؤ، میں تمہیں پروٹیکٹ کرتا ہوا چلوں گا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اسے کہتی کہ اسے کسی کی بھی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں، مگر کوئی اور وقت ہوتا تب نہ۔ ابھی تو وہ وقت تھا جس میں الاف کا دل جھک گیا تھا، سرنڈر کر چکا تھا، اچانک سے خود ہی بے وجہ۔ وہ سر ہلاتی اس کے سامنے آئی۔ ایبک نے اپنی جیکٹ اتار کر سر سے اونچی کر کے اس پر پھیلائی۔ وہ سائے میں دیکھ سکتی تھی کہ اس کے سر کو جیکٹ سے محفوظ کیا گیا ہے، دونوں ہاتھوں سے اپنی اوٹ میں کیا ہوا تھا۔ سائے نے قدم بڑھائے اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ سنبھل کر! ایک سائڈ سے کچھ پتھر اڑ کر آئے جنہیں ایبک نے اسے اور خود کو جھکا کر ڈاج کر لیا۔ وہ دونوں اس طرح بچتے بچاتے باہر آتے ہی ایبک نے اس کے سر پر سے جیکٹ کو ہٹا دیا مانو شیلڈ ہٹ گئی ہو۔ وہ ٹیکسی کروا رہا تھا، اس میں اسے بٹھا رہا تھا۔ گھر پہنچ کر مجھے کال لازمی کرنا، اور بہتر رہے گا اگر تم ایک بار ڈاکٹر کو چیک کروا لو۔ اور سنو، بات کرتے کرتے وہ پل بھر کو تھما، ٹیکسی کے اوپر ڈور کو پکڑے مڑ کر اسے دیکھتی الاف اس کے یوں چپ ہو جانے پر بوجھل ہوئی۔ چلو کچھ نہیں، تم جاؤ، بعد میں بات کر لیں گے۔ وہ جانے لگا جب الاف کے لفظوں نے اسے درمیان میں روک دیا۔ کہہ دو۔ ایبک نے سر اٹھایا، اس کے پیچھے اندر سے ابھی بھی شور و غل کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں سن رہی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ اس کا دل ایک بار پھر بھرا تھا، آنکھوں میں نمی ایک بار پھر اُتر کر آئی۔ وہ ایبک کے لیے کیا احساسات رکھنے لگی ہے یہ شاید اسے سمجھ آ گیا تھا۔ بیک ویو مرر سے اسے وہیں استادہ دیکھ کر الاف کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ ٹوٹ کر گرا۔ چھوٹی سی عمر کے بڑے روگ، بے ریاسہ جذبہ، انمول سی چاہ،
کیا جو وہ محسوس کر رہی تھی وہ سب بھی وہ محسوس کر رہا تھا جس کے لیے اس کی فیلنگز بدل چکی تھیں؟ کیا اسے احساس ہو گیا تھا؟ پتہ نہیں، لیکن جو بھی تھا شاید اچھا نہیں ہوا تھا کہ ہر کہانی کی شروعات پریوں جیسی نہیں ہوتی، ہر کہانی کا انجام پریوں کی کہانی جیسا نہیں ہوتا، کچھ کا بھیانک ہوتا ہے، بہت زیادہ بھیانک۔ تم نے مجھے ڈرا دیا، جانتی ہو سانس حلق میں اٹک گیا تھا میرا۔ اسے ایک دو کھروچ آئی تھی جس پر اب معمولی سی بینڈیج کی ہوئی تھی۔ ایبک کو اس نے منع کر دیا تھا، مگر سمر کو کیسے کرتی؟ وہ اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گیا، بعد ازاں اسے آرام کرنے کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ وہاں انیشا تھی، روئی سی، گھبرائی سی، سہمی ہوئی۔ اس کی چھوٹی انگلی پر کٹ لگا تھا جس کی وجہ سے اس نے پوری انگلی کو ہی پٹیوں میں جگڑوا لیا تھا کہ درد اس سے بہرحال پھر بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا یہ سب ہمارے اسکول میں ہوا ہے۔ انتظامیہ کس طرح کا ایکشن لے گی بھلا؟ انیشا گھبرا سی گئی، یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ کھڑکی سے کھلا آسمان واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ راکنگ چیئر پر بیٹھی آنکھوں کے سامنے کتاب کھولے ہوئے تھی۔ یقین کیوں نہیں آ رہا؟ پچھلے سال بھی تو ایسا ہوا تھا۔ یہ اسپانوی اسی طرح کتے بلیوں کی طرح لڑتے ہیں اور پھر اپنا سال ضائع کروا لیتے ہیں۔ سب کے سب ڈسمس ہوں گے ایک سال کے لیے، دیکھنا تم۔ انیشا کا کوئی 7واں چکر تھا جس پر وہ تھمی تھی، پھر بیڈ کی پائنتی پر ٹک کر بولی، میں تو یہاں کبھی بھی نہیں رہنا چاہتی، مجھے تو اپنے ملک جانا ہے، وہاں کم از کم عورتوں کا تو احترام ہوتا ہے۔ الاف نے کتاب پر سے نگاہ ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ بوکھلائی، کیا نہیں ہوتا؟ یعنی تھوڑی بہت تو عزت ہوتی ہے۔ آنکھیں گھما کر، کندھے اچکا کر وہ پیور فرنگی لہجے میں بول رہی تھی، دیکھو میرا منہ نہیں کھلواؤ تم، سر میں درد ہو رہا ہے، ایک کپ چائے بنا دو، پکا کل میں تمہیں بریک فاسٹ بنا کر دوں گی۔ اور انیشا ناشتے کی لالچ میں کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی چھوٹی انگلی میں درد تھا لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ چائے نہ بنا سکے، اس لیے بنا حیل و حجت کے وہ کچن میں چلی گئی۔ اسے گئے ابھی 2 سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ الاف کے فون کی بیل بج اٹھی۔ کتاب رکھی، تھوڑا سا آگے کو جھکی، نمبر دیکھا اور پھر طویل سانس بھر کر فون اٹھا لیا۔ کیسی ہو تم؟ اور انیشا، تم نے مجھے ڈرا دیا، جانتی ہو سانس حلق میں اٹک گیا تھا میرا۔ کون ہو سکتا تھا بھلا؟ ان کا پیارا بھائی راہم، جس کی آواز میں اندیشوں اور ڈر کی لہر ٹھاٹھے مار رہی تھی۔ الاف کا دل ایک بار پھر بھر آیا۔ انسان اپنے آپ کو بہت قیمتی محسوس کرتا ہے جب پاس جانے والے، جانثار کرنے والے رشتے موجود ہوں، بھائی جیسا صاحبان موجود ہو، وہ ہستی جو باپ کے بعد سب سے زیادہ آپ کو چاہتا ہے، آپ کی پرواہ کرتا ہے، آپ کی تکلیف پر بالکل ویسے ہی تڑپتا ہے جیسے آپ کو پیدا کرنے والا تڑپتا ہے۔ بھائی جو اس درخت کی طرح ہے جو اپنا پھل قربان کر کے پھر بھی خوش رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ اس کے بدلے اسے اور نوازے گا، اور وہ نوازتا ہے، خوش قسمتی سے، عزت سے، ایمان کی دولت سے۔ وہ بھائی جو بہنوں کے چہروں پر مسکراہٹ کا ضامن بنتے ہیں بہت خوش بخت رہتے ہیں۔ میں ٹھیک ہوں، خوشی سے مغلوب لہجے میں اس نے مدھم آواز کے ساتھ کہا تھا، لیکن دوسری طرف کی تفشی نہ ہوئی تھی۔ اگر ایسا ہے تو اللہ کا لاکھ شکر ہے، ورنہ تم جانتی ہو نا تم دونوں میں جان ہے میری۔ جب سے نیوز دیکھی ہے چین نہیں آ رہا، بس ٹوکنا مت مجھے، میں شام کو آ رہا ہوں۔ وہ فیصلہ سنا گیا تھا، سنا کر الاف کو پریشان کر گیا۔ لیکن بھائی آپ کی کلاسز ہیں، حرج ہوگا۔ اس کی اگلی بات نے الاف کو لاجواب کر دیا۔ 100 سجدے بھی کرتی تو کم تھا۔ حرج کی کوئی اوقات نہیں ہے تم لوگوں کے آگے، ملتے ہیں شام کو۔ وہ فون بند کر گیا۔ الاف نے خود کو پھر سے راکنگ چیئر پر گرایا، سر کو اس کی سیٹ پر ڈال کر نگاہیں سیلنگ پر مرکوز کر دیں۔ 2 گھنٹے ہونے کو ہیں اس واقعے کو اور تم ڈاکٹر کو چیک کروانے کے بعد پلٹ کر نہیں آئے۔ افسردہ آنکھوں میں سمر کا چہرہ تھا جو ایک تنگ سی گلی میں لانگ کوٹ پہنے سگریٹ کے گہرے کش بھر رہا تھا۔ ہوا سرد تھی، جسم کو ٹھٹراتی تھی۔ جس تیزی سے تم ایڈکٹ ہو رہے ہو کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ ڈبن نے دھوئیں کے گول دائرے نکال کر کہا۔ وہ دونوں اس سمے کسی کی طاق میں تھے، وہ جو بس ابھی یہاں سے گزرنے ہی والی تھی۔ نقصان کا کیا نقصان ہوگا؟ ہاں، ماتھے پر بے تحاشا بل ڈالتے وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ ڈبن ہنس دیا۔ وہ دونوں اسی تنگ سی گلی میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ڈبن تو ٹھوس کھڑا تھا۔ ہاں، سمر کی گردن بار بار گلی سے نکل کر آس پاس چکر لگا کر آ رہی تھی، ابھی بھی اس نے گردن باہر نکالی۔ اچھا فیصلہ تھا، وہ سامنے سے ہی چلتی آ رہی تھی، لانگ مسٹرڈ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ اڑسائے، بالوں کو دائیں شانوں پر گرائے۔ ڈبل بٹن سٹائل کوٹ کے نیچے اس نے کیا پہنا تھا اندازہ لگانا مشکل تھا۔
لیکن ہاں اس کی پنڈلیاں ضرور نظر آ رہی تھیں جن کے نیچے کوٹ کے رنگ کے ہی شوز موجود تھے۔ چلو تم یہاں کھڑے ہو کر میرا انتظار کرو، میں چلا اپنا نفع کرنے۔ اس نے شانے کو تھپکا، وہ کالر کھڑے کوٹ کی ایک جیب میں ہاتھ اڑسائے باہر آ گیا۔ دوسری 2 انگلیوں میں سگریٹ قید تھی۔ وہ بڑے ڈگ بھرتا اس کے سامنے جا کر رکا، اس کے منہ بنانے پر مسکرا دیا۔ راستہ چھوڑو میرا۔ گرینا کی غراہٹ غصہ بھری تھی۔ ضرور ایسا ہی کروں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں یہ دینا چاہوں گا۔ اس نے ایک چھوٹی سی اسکریپ بک نکالی اور اس کی طرف بڑھا دی۔ اس کتاب کا کور قدیم یونانی فلسفیوں کی طرح کا تھا، جس کے درمیان میں وقت کا پہیہ نصب کیا گیا تھا۔ کندن کی طرح کا کوڑ، کندن کی مانند ہی پہیہ۔ یہ کیا ہے؟ گرینا نے تعجب سے وہ کتاب کوٹ سے نکال کر ہاتھ میں تھامی۔ وہ فٹ پاتھ پر تھی، جس کے ختم ہوتے ہی پین پیزا کا ٹھیلا موجود تھا۔ اس ٹھیلے پر اس وقت رش تھا، شاید اس لیے کیونکہ بنانے والے کے ہاتھ میں ذائقہ کمال کا تھا۔ گلی سے ذرا پرے تک پلاسٹک کی کرسیاں چھتریوں کے نیچے بچھی ہوئی تھیں، جن پر عوام بیٹھی تھی، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، ہاتھ میں اپنے اپنے سلائز تھامے، باتوں میں مشغول۔ یہ جگہ جہاں زیادہ چہل پہل تھی، خاص تمہارے لیے بنوائی ہے۔ اس کتاب کے 2 رخ ہیں، ایک میں خوشی اور ایک میں غم۔ گرینا نے اپنی خمدار پلکیں اٹھائیں، سمر مسکان کو لبوں پر سجا رہا تھا۔ انتخاب ظاہر ہے تمہارا ہے، اس لیے 1 ہفتے کا وقت دیتا ہوں۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد تمہاری رائے جانوں گا۔ امید ہے فیصلہ میرے ہی حق میں ہوگا۔ بات ختم کر کے اس نے 2 انگلیاں اس کے گال سے مس کی تھیں۔ گرینا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ کہکا لگاتا وہاں سے گیا تھا۔ غلیظ انسان، اس کا کچھ کرنا پڑے گا مجھے۔ کتاب کو چند قدموں پر واقع یوزمی میں ڈال کر وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ اس بات سے انجان کے ایک لڑکے نے اس کے جاتے ہی اس بک کو اٹھا لیا۔ وہ بھی ایک اسٹوڈنٹ تھا اور اب اس کتاب کو کراس بیگ میں ڈال کر مخالف سمت میں چل پڑا۔ وہ تیز تیز چل رہا تھا، اتنا تیز کہ سامنے سے آتی لڑکی پر دھیان نہیں دیا۔ وہ اسے بری طرح ٹکرایا، اتنی بری طرح کہ اس کے بیگ کا بٹن کھلا اور اس میں سے وہ کتاب چھلک کر باہر آن گری۔ دیکھ کر نہیں چل سکتے ہو؟ ادا نے اپنے بازو کو سہلایا تھا، جس میں اس حد تک ٹیس اٹھ رہی تھی کہ مانو ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ سوری لڑکی، کہو تو کلینک لے چلوں؟ وہ اس کے آنسو جھلکانے پر چھٹپٹا گیا۔ اطراف میں نگاہ دوڑائی، خاصا کمرشل ایریا تھا۔ اگر وہ شور مچا دے تو اس کی شامت آ جانی ہے، اس لیے وہ یکدم کھڑا ہوا۔ ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو پولیس پوچھے گی انشاءاللہ۔ ادا کے کہنے کی دیر تھی، وہ لڑکا الٹے پاؤں بھاگا تھا وہاں سے۔ اس نے فقط اپنی کتاب ہی نہیں گرائی تھی بلکہ 1-2 ول بھی تھے جو زمین بوس تھے۔ اف، تکلیف ہو رہی ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ ابھی بھی پنجوں کے بل بیٹھی تھی۔ لیفٹ ہینڈ پر چوٹ لگی تھی، اس لیے وہ سیدھے ہاتھ سے اپنا بیگ اٹھا کر کندھے پر ڈالنے لگی۔ ابھی وہ کھڑی ہو رہی تھی کہ اس کی نظر اس عجیب و غریب کتاب پر پڑی۔ وہ اسے اگنور کر جاتی اگر جو اس کے پہیے کے ایک سرے پر باریک سا گرینا نہ کندہ ہوتا۔ گرینا کی کتاب ہے، مگر یہاں کیسے؟ ہاتھ بڑھا کر اس نے کتاب کو اٹھایا اور کھڑی ہو گئی۔ کھردرے پہیے پر واضح گرینا لکھا ہوا تھا۔ جس شہر میں وہ رہتے تھے وہاں 50 گرینا تھیں، لیکن ایک وہی تھی جو اپنے نام کا پہلا حرف اسپینش میں لکھتی تھی اور اختتامی حرف فرینچ میں، وہ بھی ایکسٹرا گولائی کے ساتھ۔ ادا کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی، کیونکہ گرینا اور اس نے کئی بار اپنے نوٹس ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ کس طرح کی ہو سکتی ہے یہ کتاب؟ کور تو بڑا عجیب سا لگ رہا ہے۔ کل یہ کتاب اسے لوٹا دے گی، سوچ کر اس نے اسے اپنے کراس بیگ میں ڈال کر زپ بند کی اور پین پیزا لینے کے لیے لائن میں کھڑی ہو گئی۔ اس کی باری 15 منٹ بعد آئی تھی۔ کیسی ہو بیٹا؟ بڑے دنوں بعد نظر آئیں۔ آنکھیں تمہارے انتظار میں سوکھ گئی تھیں۔ فربہی مائل وجود کا حامل وہ چینی آدمی اپنے باریک لبوں کے اوپر موجود پنسل مونچھوں کے ساتھ مسکراتے کہہ رہا تھا۔ مسکرانے کے سبب اس کی آنکھیں مزید چھوٹی ہو گئی تھیں۔ ایگزامز تھے نا انکل، اس لیے نہیں آ سکی۔ شکریہ یاد کرنے کا۔ وہ آدمی سر کو خم دے کر مسکرایا، پھر توقف کے بعد بولا، ایبک کیسا ہے؟ اسے بھی کہو چکر لگا جائے۔ اس کے پیزے کے اوپر چیز کی کوٹنگ کی جا رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر ہی بولی، آپ کا پیغام پہنچا دوں گی۔ اس کا پیزا بڑے ساڑے توے پر منتقل ہو رہا تھا۔ باکس بھی کھول دیا گیا۔ اس کی سائڈ پر مختلف ہربز کی ڈپس اور ساسیجز رکھی جانے لگیں۔ میں کب سے تمہیں دیکھ رہا تھا، ایک بات پریشان کر گئی ہے مجھے۔ وہ ان کی ہچکچاہٹ پر چونکی۔ پیزے کے اور اوپر بڑا سا شیشے کا اونچا ڈھکن رکھا تھا، جس میں آہستہ آہستہ اسٹیم اکٹھی ہونے لگی۔ کس طرح کی پریشانی؟ اسٹیم زیادہ بڑھی، دھوئیں کا راج دور چل پڑا۔ جو ابھی تم نے کتاب اٹھائی ہے وہ ایک لڑکی کو کسی لڑکے نے دی تھی۔
ان دونوں کے درمیان شاید جھگڑا چل رہا تھا، تبھی وہ لڑکی اس کتاب کو یوزمی میں ڈال گئی۔ کیا تم اس لڑکی کو جانتی ہو؟ ادا لہجے بھر کو بلینک ہوئی تھی، پھر اس بات میں سر ہلاتے بولی، میں اسے جانتی ہوں۔ کھلے اونچے ڈھکن کو پیزے پر سے ہٹایا گیا۔ بے تحاشا دھواں فضا کی نظر ہوا تھا۔ اشتہا انگیز خوشبو چہار سو پھیل کر لوگوں کو یہاں تک کھینچ کر لانے کا کام کرنے لگی۔ یہ تو اچھا ہو گیا، وہ لڑکا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا مجھے، اونچے گھر کا مگر بگڑا ہوا تھا۔ بیٹی تم ایسے لوگوں سے دور رہنا۔ اس بات میں سر ہلا کر وہ پیسے دے کر پیزے کو تھامے مرے مرے قدموں سے مڑ گئی۔ یقیناً سمر ہوگا، اس کے دل سے آواز آئی۔ کتنا تضاد ہے نا دونوں بھائیوں میں، ایک نیک دل فطرت اور دوسرا برا لفظ۔ وہ سوچتے سوچتے رک گئی تھی۔ رینا نے یہ کتاب لے کر پھینک دی۔ ایسا کیا ہے اس کتاب میں؟ گھر آ کر اس نے بیگ دروازے کے ساتھ بنی چھوٹی سی شیلف پر رکھا کوٹ اتار کر کیل پر لٹکایا اور ایک تائرانہ نگاہ گھر پر ڈالی جو اچھا خاصا چمک رہا تھا۔ شکر ہے بیٹی تم آ گئی، میں کب سے تمہاری منتظر تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اور ایبک کہاں ہے؟ یقین مانو نیوز والے دل دہلا دیتے ہیں۔ گھر کی صفائی کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا۔ وہ مشکور نگاہوں سے جونا کو دیکھنے لگیں جو کئی سالوں سے ان کا بہت خیال رکھ رہی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں، مگر آپ نے اتنی زحمت کیوں کی؟ اچھا نہیں لگتا؟